بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ایک انسان توبہ کرتا اور گناہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر ہم اور آپ جہاں رہتے اور بستے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہم گناہ کرتے ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، معصیت اور عصیان ہم سے سرزد ہوتی ہے، لیکن ہمیں توفیق نہیں ملتی کہ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آئیں، اللہ سے توبہ اور استغفار کریں، اللہ رب العالمین سے معافی اور تلافی کرائیں، جبکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر علی اعلان یہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی انسان سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ کر کے آتا ہے، میرے در پہ آتا ہے، سر کو جھکاتا ہے، ندامت اور شرمندگی کا آنسو بہاتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، گریہ وزاری کرتا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر وہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ لے کر آئے، ہم اسے معاف کرنے کے لیے تیار۔ اس کے باوجود ہماری زندگی آج برائیوں میں گزر رہی ہے، ہماری زندگی عیش پرستی میں گزر رہی ہے، ہماری زندگی مستیوں بھری زندگی گزار رہے ہیں ہم اور آپ۔ ہم اللہ رب العالمین کے دربار میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم رب کو رضامند اور رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے ہم اور آپ تیار نہیں ہیں۔ چاہے جتنی گناہ ہو جائے، چاہے جتنے خطائیں ہو جائے، چاہے جتنے گناہوں کو سرزد ہم کر لیں، اس کے باوجود ہم اللہ رب العالمین کے در پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ دنیا کے اندر سارے کے سارے انسان خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں اور غلطیوں کا پتلا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں سرزد، اس کے باوجود اگر اس کو احساس ہوتا ہے، وہ یہ تصور کر لیتا ہے اور اپنے گناہوں کو ایکسپٹ کر لیتا ہے، اپنے گناہوں کو اقرار کر لیتا ہے، رب کے دربار میں آتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وخیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین خطا کار اور گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے، جو توبہ کر لے، جو استغفار کر لے، جسے احساس ہو جائے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے گناہ کا کام ہو گیا ہے، اب رب کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، رب کو جو ہے خوش کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ مسجد کو آتا ہے، تنہائی میں آتا ہے، رات کے سناٹے میں آتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی اس کی طرف نگاہ دوڑانے والا نہیں ہے، وہ رات کے سناٹے میں آدھی رات کو مسجد میں آتا ہے، رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے اور رب سے لو لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تو جاننے والا ہے، تو سب کچھ دیکھنے والا ہے، تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ تو خوب جانتا ہے اس بات کو کہ ہم سے جو گناہ سرزد ہوئی، ہم سے جو خطائیں ہوئی، اللہ تو باخبر ہے، اللہ تو جاننے والا ہے، اللہ تیرے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہوں، تیرے سامنے بھیک مانگتا ہوں، تیرے سامنے گریہ وزاری کر رہا ہوں، اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ تو ہمیں جنت نصیب عطا فرما دے، اللہ آج میں تیرے در پہ یہ وعدہ کرتا ہوں، یہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، عہد لیتا ہوں کہ اللہ آج کے بعد میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا، اللہ آج سے میں کوئی خطا کا کام نہیں کروں گا، ہم سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوگی، کوئی عصیان کا کام نہیں ہوگا۔ صرف توبہ کر لینے سے اللہ رب العالمین توبہ کو قبول نہیں کرتا ہے، بلکہ اس گناہ کو چھوڑنے کا عزم کرنا پڑتا ہے اور آئندہ مستقبل میں آنے والی زندگی میں اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے اللہ رب العالمین توبہ قبول کرتا ہے۔ آج ہمارے دل کے اندر اخلاص نہیں ہے،
جس کی بنیاد پر آج ہماری توبہ قبول نہیں ہو رہی ہے، اخلاص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی نیت نہیں ہے۔ ہم آتے ہیں مسجد اور اپنے ہاتھ کو بلند کرتے ہیں، اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں اور رب کے سامنے جو ہے نا سرگوشیاں کرتے ہیں، رب سے باتیں کرتے ہیں، رب سے التجا کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ہماری گناہوں کو بخش نہیں رہا ہے۔ سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آج ہماری جو ہے نا چین و سکون چھینا جا رہا ہے۔ آج ہم اپنے جو ہے نا زندگی میں مست ہیں، لیکن سکون چھن گیا ہے، چین نہیں ہے، قرار نہیں ہے۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہی ہے میرے بھائی اور دوستو کہ آج ہمارے دل سے اخلاص نکل چکا ہے، اور جس دل سے اخلاص نکل جائے تم ہزاروں توبہ کر لو، اپنے پیشانی کو رات اور دن رب کے سامنے جھکا لو، اللہ کی قسم یاد رکھو اس بات کو کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو نہیں بخشے گا، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ تو اخلاص کا فقدان ہے، اخلاص ہمارے پاس نہیں، للہیت ہمارے پاس نہیں، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کی نیت ہمارے پاس نہیں ہے، تو کہاں سے اللہ رب العالمین ہماری توبہ کو قبول کرے؟ اور جب انسان توبہ کرے، استغفار کرے، تو ندامت اور شرمندگی کا اظہار ہو، اسے احساس ہو اور دل ملامت کرے کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ ہم سے گناہ کا کام ہو گیا، اللہ تو غفور الرحیم، اللہ تو ہمیں بخش دے۔ ندامت کی آنسو بہانا پڑے گا۔ اور جو انسان تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، اس آنسو کے قطرے گرنے سے پہلے اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ ہم نے اور آپ نے کبھی اللہ کو یاد کر کے اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے؟ نہیں، ہمارے پاس وہ وقت نہیں ہے، ہمارے پاس وہ احساس نہیں ہے، ہمارے پاس وہ اخلاص نہیں ہے، وہ للہیت نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کر سکیں۔ آئندہ آنے والی زندگی میں ہم گناہ کا کام نہیں کریں گے، خطا کا کام نہیں کریں گے، یہ عہد لینا پڑے گا، یہ ایک پختہ ارادہ کرنا پڑے گا کہ اللہ جو پچھلے گناہ ہوئے سو ہو گئے، اللہ اب تو معاف کر دے، آئندہ ہم سے یہ غلطی نہیں ہوگی۔ تب اللہ رب العالمین کسی بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، دنیا کے اندر کسی بھی خطے سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، کسی بھی ایریے سے وہ تعلق رکھنے والے ہو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، اپنے رب کے سامنے سچی اور خالص توبہ کر لو، سچی اور خالص توبہ کر لو۔ اور سچی اور خالص توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے توبہ بھی کرو، اور جو گناہ تم سے ہوئے اسے چھوڑنے کا بھی ارادہ کر لو، آئندہ کوئی گناہ نہ کرنے کا ارادہ بھی کر لو، تب جا کر اللہ رب العالمین تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، تم اپنے رب کے سامنے سچی اور خالص توبہ کر لو۔ عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو مٹا دے۔ جب خالص اور سچی توبہ کر لو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ وَيُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور قیامت کے دن نبی اور نبی کے اوپر ایمان لانے والے کو اللہ رب العالمین رسوا نہیں کرے گا، ذلیل نہیں کرے گا۔ جو نبی کے ساتھ ہے، نبی کے بعد کو آمنا و صدقنا کہتے ہیں،
نبی کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، نبی کے نقش قدم پر چلتے ہیں، نبی کے ہر ایک بات کو ماننے کے لیے تیار ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن ہم اسے رسوا اور ذلیل نہیں کریں گے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، اور ان کے سامنے اور ان کے دائیں نور دوڑ رہا ہوگا، روشنی پھوٹ رہی ہوگی۔ قیامت کے دن جب منافقوں کو روشنی نصیب نہیں ہوگی، قیامت کے دن منافقوں کی روشنی بجھ جائے گی، اندھیرا چھا جائے گا، تب اہل ایمان اللہ رب العالمین کے سامنے یہ آیت تلاوت کریں گے اور یہ کہیں گے، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے ہمارے پروردگار تو ہمارے نور کو پھیلا دے، نورہم اتمم لنا، تو ہمارے نور کو کامل عطا فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو جب توبہ انسان کرتا ہے توبۃ نصوح، سچی توبہ کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ توبہ کرتا ہے، للہیت کے ساتھ توبہ کرتا ہے، تو 4 فائدے ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ کہ اللہ رب العالمین اس بندے کی گناہ کو مٹا دے گا، اللہ رب العالمین اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، اور اس کے سامنے اور دائیں نور دوڑ رہا ہوگا، روشنی پھوٹ رہی ہوگی، اور کامل روشنی اسے نصیب ہوگی۔ تو کبھی آئیے اور اللہ رب العالمین کے سامنے آ کر کے توبہ اور استغفار کیجیے۔ نبی کے دور میں جو نبی کے صحابہ تھے، کیا ان سے گناہ کا کام نہیں ہوئے؟ مگر فوراً جیسے ہی دل نے ملامت کی، جیسے ہی احساس ہوا کہ اللہ کی نافرمانی ہوئی ہم سے، اللہ رب العالمین کے احکامات کو ہم نے فراموش کیا ہے، دوڑے دوڑے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے اور کہتے، اللہ کے رسول، میں نے رب نے جو حد قائم کیا تھا اس حد کو ہم نے پامال کیا ہے، لہذا میرے اوپر وہ حد قائم کیجئے آپ۔ یہ نبی کا زمانہ، نبی کے ٹرین یافتہ صحابہ کرام، جب کوئی غلطی سرزد ہو جاتی، ایک آدھ واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کو کیوں قبول نہیں کرتا ہے۔ پہلی چیز میں نے بیان کیا کہ اخلاص کا فقدان ہے، اخلاص ہمارے پاس نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، توبہ کرتے ہیں لیکن گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ بھی ہم نہیں کرتے ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کا زمانہ ہے۔ حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوتی ہے جو زنا کی وجہ سے حاملہ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں نے اللہ رب العالمین نے جو حد قائم کیا تھا اس حد کو ہم نے پامال کیا ہے، لہذا اس حد کو میرے اوپر قائم کیجئے، لاگو کیجئے، مجھے پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیجئے، مجھے منظور ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے یہ منظور نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سرپرست کو بلوایا، گارجین کو بلوایا اور کہا، دیکھو اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا، اس کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا، جب یہ عورت بچہ جن دے تو اس عورت کو میرے پاس لے آنا۔ ایسا ہی کیا گیا۔ جب عورت نے بچہ جنا، نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے، اللہ کے رسول بچہ جن دیا، اب کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے کپڑے اس میں کس دو، اس کے بدن پر، اور اسے رجم کر دو، پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دو۔ مارا گیا،
قتل کیا گیا، پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول آپ نے اس عورت کی نماز جنازہ پڑھائی جو تو بدکاری کے عالم میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا عمر تجھے نہیں معلوم اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اہل مدینہ کے 70 افراد میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے۔ کیوں؟ اس عورت نے اللہ کی رضا طلب کرتے ہوئے اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اپنی جان کو گوا دی۔ اپنی جان گوا دینا انہیں منظور تھا، لیکن رب کو ناراض کرنا اسے منظور نہیں تھا۔ یہ نبی کے ٹرین یافتہ، نبی کے دور کا زمانہ، جب غلطی ہوتی احساس ہوتا، دل ملامت کرتا، فوراً دوڑ کر کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ اللہ کے رسول ہم سے یہ غلطیاں ہو گئی، اب کیا کرنا ہے؟ چاہے جان چلی جائے پرواہ نہیں، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ آج اللہ ناراض ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن خوشی ملنی چاہیے، خوشی ملنی چاہیے۔ جو ہم نے تمنا کی ہے، جو ہماری آرزویں ہیں، جو ہماری خواہشیں ہیں، اسے پورا ہونا ہے، چاہے اس کے لیے رب ناراض ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج ہم توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ پاگل ہے تو، جا اللہ سے معافی مانگ، اللہ سے توبہ کر۔ چلا گیا، واپس پلٹ کر کے آتا ہے، اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی جواب دیا کہ جاؤ اللہ سے توبہ اور استغفار کرو۔ تیسری بار آتا ہے، تیسری بار بھی وہی جواب ملتا ہے، چوتھی مرتبہ آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس چیز سے تجھے پاک کروں؟ کیا ہے؟ کیا تم نے غلطی کی ہے؟ آخر پاک تم کس چیز سے ہونا چاہتے ہو؟ اللہ کے رسول ہم سے زنا ہو گئی، بدکاری ہم نے کر لی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کیوں میرے صحابیوں ذرا دیکھو اس کا دماغی توازن ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں، پاگل تو نہیں ہے، کیا بکے جا رہا ہے، کیا بول رہا ہے یہ کہ اس سے زنا سرزد ہوئی ہے، یہ پاگل تو نہیں ہے۔ صحابہ کرام تفتیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول پاگل نہیں ہے، بالکل صحیح سلامت ہے، پھر بھی اللہ کے رسول کو یقین نہیں۔ کیوں؟ اس شخص کو ابھی رجم کیا جائے گا، پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ نبی نے کہا جا کے دیکھو کہیں شراب تو نہیں پی رکھی ہے، اور شراب کے نشے میں دھت ہے اور اول پھول بکے جا رہا ہے۔ صحابہ کرام ان کے منہ کو سونگھتے ہیں، کہتے اللہ کے رسول شراب بھی نہیں پی ہے، شراب بھی نہیں پی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی تم نے زنا کی ہے؟ کہ اللہ کے رسول ہاں ہم نے زنا کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ اسے رجم کر دو، اسے پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دو، اسے دنیا میں جینے کا کوئی حق اب نہیں ہے۔ نبی کے دربار میں صحابہ کرام آتے اور کہتے اللہ کے رسول ہم سے زنا ہوئی، بدکاری ہوئی، بڑے بڑے گناہ کا ارتکاب ہم نے کیا، اللہ کے رسول وہ حد قائم کیجیے، اللہ کے رسول ہمیں مار مار کر ہلاک کرا دیجیے۔ آج کا زمانہ ہے رشوت خوری کا زمانہ، دلالی کا زمانہ، پیسہ لینے اور دینے کا زمانہ، بڑے بڑے فیصلے میں جانے والے لوگ، ہم بولنے میں چرب زبان ہیں، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کرنے کی طاقت ہم میں ہے، ہمت ہے، کر لو، چاہے جتنی سچ کو جھوٹ بنانا ہے بنا لو، چاہے جتنے جھوٹ کو سچ بنانا ہے بنا لو، لیکن یاد رکھو کل قیامت کے دن
رب کے سامنے پیشی ہوگی، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک چیز پوچھا جائے گا، رب کے دربار میں کھڑا ہونا پڑے گا، اور رب کے سامنے جب پیشی ہوگی پوچھا جائے گا تب پھنس جاؤ گے۔ کہاں جاؤ گے؟ وہاں پر نہ وہاں کوئی رشوت چلے گی، نہ دلالی چلے گی، نہ لین دین کا کوئی معاملہ ہوگا، وہاں صرف نیکیاں دیے جائیں گے اور گناہ لیے جائیں گے، یہی معاملہ چلے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے رجم کر دو، رجم کر دیا گیا۔ لوگوں میں دو گروہ ہوئے، ایک نے کہا معاذ بن مالک ہلاک ہو گئے، ان کی ایک کام ہی ایسا تھا، یہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ دوسرے نے کہا نہیں، یہ تو نبی کی خدمت میں خود آ کر کے اپنی جان کو دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میرے صحابیوں، معاذ بن مالک کے لیے استغفار کرو، معاذ بن مالک کے لیے استغفار کرو۔ صحابہ نے استغفار کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابیوں گوارانا سنو، مالک بن معاذ نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ایک گروہ میں تقسیم کر دیا جائے تو سارے لوگوں کے لیے کافی ہو جائے۔ یہ صحابہ کرام کا دور، یہ نبی کے ٹرین یافتہ صحابہ کرام جب غلطیاں ہوئی اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تیار ہوئے، توبہ بھی کی، ایسی توبہ کہ اپنی جان دے دینا گوارا کر لیا، لیکن اللہ رب العالمین کو ناراض کرنا گوارا نہیں کیا۔